बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, महंगाई ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है, जिस पर लोग मौजूदा निगरान हुकूमत का बेरहमाना बयान के महंगाई इशू नहीं है सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में महंगाई की कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का बुनियादी हक ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि कहा जा रहा है क़ुव्वत ख़रीद इनकम, माहाना इनकम से भी ज़्यादा बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में हुक्मरान वक़्त का अवाम के ज़ख्मों पर नमक दड़गना के ये लफ्ज़ कहना कि एहतजाज से यूनिट कम नहीं होंगे, ये वो लोग कह रहे हैं जो सरकारी अदारों में मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की गैस, मुफ्त का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। शायद वो ये भूल गए हैं कि ये वक्ती हुक्मरानी उन्हें अनायत की गई है। वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, उन्हें अवाम ने असम्बलियों में नहीं भेजा। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मौजूदा कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियार में नहीं कि वो मुल्क चला सके। दूसरी तरफ अटक जेल में बंद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पहली दफ़ा अपनी वकला टीम से पूरी मुलाकात के हवाले सामने आने के बाद पीडीएम की दीवारें टूटना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की पूरी टीम पहली दफ़ा, कभी एक वकील को मिलने दिया जाता था, कभी उसका सरकारी वकील साथ होता था, कभी जेल का अमला साथ होता था। इमरान खान के आईनी माहिरीन की पूरी टीम ने आकर बताया कि इमरान खान ने कहा कि मैं जेल के हालात से अपने आप को आशना कर चुका हूँ, इसके मुताबिक मैं 1000 साल भी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मुझे दीवार से लगाने वाले, मुझे इलेक्शन से आउट करने वाले खुद ही अवाम में नॉकआउट हो गए हैं। ये खुसूसन उनका इशारा मुस्लिम लीग नून का था। उन्होंने कहा कि मैं 16 माह से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर रहा हूँ, हर किस्म की मुश्किलात को माथे पे कर रहा हूँ। मेरी पूरी जमात के हज़ारों लोग या तो जेलों में या घरों से भागे हुए हैं। मुझ पर कातलाना हमले के बाद जेल में धमकियाँ देती नहीं, जेल में बंद मुझे करके अब ये रो रहे हैं कि इमरान खान जेल में जाकर पहले से ज़्यादा मकबूल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा तवाना हो गया। और जेल की उस छोटे से सेल में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करके किताबें लिखनी, पढ़नी शुरू कर दी। वकला के इस पैगाम के बाद पीडीएम के पास एक ही तुर्क का पता था। पहले इमरान खान से 2022 में हुकूमत छीनी, उसके बाद कातलाना हमला हुआ, हज़ारों मुकदमात हुए, हज़ारों रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हुए, और एक की धमकी देते थे कि इमरान खान जेल में जाएगा तो 24 घंटे में लग पता जाएगा। जेल में 5 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया। जिस तरह एक महीना हो गया कमो बेशतर, उन्होंने जेल की सख्तियों को बर्दाश्त किया। और जेल के अमले में का खुद कहना है कि जिस तरह मर्दानगी से इमरान खान के जेल में रह रहे हैं, माजी में ऐसा कोई लीडर नहीं देखा। और उन्होंने कभी जेल हुकाम से कोई शिकायत भी नहीं की। छोटा सेल हो या छोटी जगह हो, बिजली ना हो या हो, वो अपना काम करते हैं। जब पीडीएम को उन्होंने, इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि मैं हुकूमत गई तो मैं पाकिस्तान में रहा, अवाम के साथ रहा, 100 के करीब जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, लेकिन मुस्लिम लीग की लीडरशिप जैसे ही इक़्तिदार गया तो पहले नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नीचे हुए, ऊपर हुए, बीमार हो गए, बहाने बनाए गए, चीखो पुकार की गई कि जेल में मच्छर मारता है, मच्छर तंग करता है, और बिला आखिर डील करके लंदन चले गए और आज तक नहीं आए। और उनके भाई शहबाज शरीफ जिसके पास इक़्तिदार था, जब वो मिले
ان کی اقتدار ختم ہوئی تو انہوں نے بھی سیدھا لندن کا فلائٹ لی اور لندن جا کے سانس لیا۔ یہ تو پاکستان کی موسم میں، پاکستان کے حالات میں سانس بھی نہیں لے سکتے، یہ عوام کا ساتھ کیا دیں گے؟ اسی لیے اب عوام نے انہیں تنہا کر دیا ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ طریق انصاف کو مائنس کیا جائے، جبکہ انہوں نے عوام جس کو پلس کرتی ہے اس کو کیا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے اپنے تمام رہنما جو اس وقت ملک سے جو دائیں بائیں ہوئے ہیں انہیں کہا کہ آپ ہمت سے مقابلہ کریں اور پرامن احتجاج جاری رکھیں، ہم نے پرتشدد راستہ نہیں اپنانا۔ حکومت ظلم زیادتیاں کرتی کرتی تھک جائے گی، لیکن ہم اس کا مقابلہ کرتے ہوئے الیکشن میں کامیاب ہو کر واپس آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں حکومت سمیت شرط تھی ایک ناظرین جو جسے یہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن پر مذاکرات کر سکتا ہوں۔ این آر او لینے والوں کے لیے میرے لیے دروازہ بند ہے، وہ کسی اور در پر جائے، کسی اور جگہ جا کے بھیک مانگے۔ عمران خان نے کہا الیکشن 90 دن میں برباد کرانے کے لیے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ڈاکو لٹیروں، اربوں خربوں روپے منی لانڈر اور کمیشن مافیا سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور میں بیرون ملک نہیں جاؤں گا۔ یہ پیغام گلی کوچے میں پہنچا دو کہ میری بات وہی ہوگی جو عمران خان خود کہے گا۔ مجھ سے منسوب غلط پراپوگنڈے والے اپنی موت، سیاسی موت مر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بجلی کی بلوں پر پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے۔ مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے، بجلی کے بل لوگوں کی ماہانہ آمدن سے زیادہ آنے لگے ہیں۔ پھر اس پر ڈالر کی 3 سینچریاں، پیٹرول کی 3 سینچریاں، بجلی کی بڑھتی ہوئی سینچری۔ ملک بھر میں احتجاج نے حکومت کی بولتی بند کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا تھا، نگران وزیر اعظم نے، کہ مہنگائی اتنا ایشو نہیں ہے، جبکہ یہ 98% لوگوں کا ایشو ہے، جس پر پاکستان بھر میں ہڑتال کر کے لوگوں نے بتا دیا کہ اصل ایشو صرف اور صرف مہنگائی کا ہے۔ سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، جب 95% لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے تو انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری طرف ہفتے کے دوروں احتجاج کرنے والے جماعت اسلامی کے امیر دوبارہ میدان میں آ گئے، سراج الحق۔ انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے غلاموں کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، عوام کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے، بجلی اور پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی جائے، روزمرہ کی اشیاء سبسڈی پر لوگوں کو دی جائے۔ انہوں نے کہا حکمرانوں اور تمام سرکاری افسروں اور تمام حکمرانوں کراس دی بورڈ جتنے بھی ادارے ہیں وہ بجلی کے بل ادا کرے، اور جو انہوں نے چھوٹ لی ہوئی ہے ٹیکسوں پر وہ بھی پورے بل ادا کرے، اور ان امیر آدمیوں سے، ارب خرب پتی آدمیوں سے، گریڈ 22 کے افسروں سے، اعلیٰ اعلیٰ دفاتروں میں جہاں عوام کے خون پسینے کی بجلی کی یونٹ کی صورت میں جلتی ہے، وہ برات مفت بجلی دے کے یا سبسڈی بجلی دے کے واپس لے کر جو 200 روپے تک یونٹ ہے انہیں بجلی مفت فراہم کی جائے، ورنہ میں سڑکوں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ سراج الحق نے کہا کہ حکمرانوں اور افسروں کو بجلی مفت لینے کی عادت پڑ گئی ہے، مفت کا مال کھانے کی۔ انہوں نے کہا ہڑتال کو بدنیتی اور پراپاگنڈا کہنے والوں کو 25 کروڑ عوام نے منہ توڑ جواب دیا ہے ہڑتال مکمل کر کے۔ انہوں نے کہا حکمرانوں کے لیے منہ توڑ تماچا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ایشو نہیں ہے، ہڑتال ناکام ہو گئی اور یہ کامیاب نہیں، عوام نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا کبھی اس کو مایوسی کہا گیا ہڑتال کو، عوام کی مجبوریوں کو، اور کبھی پراپوگنڈا کا نام دیا گیا، لیکن عوام نے چاروں صوبوں کے ہر ضلع اور تحصیل میں آ کر حکومت کو منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کی انڈر ہینڈ گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا نگران حکومت اتنی اہلیت نہیں کہ ملک کو موجودہ بحران سے نکالے، اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرایا گیا تو نگرانوں کی اور مسلم لیگ نون کی سازش کو بے نقاب کر دیں گے، سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف صدر پاکستان کا عہدہ اس وقت پاکستان میں اہم ترین شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ ایک ایسا سٹیپ لینے والے ہیں جس میں ملک کی سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آئین کی بے توقیری کرنے والوں کے خلاف بھی ایک پیغام ہوگا، یعنی کہ وہ
آئینی ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کی ڈیٹ دینا ان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ وفاق میں بھی دے۔ انہیں روکنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ صدر کیا ایسا کرنا چاہتا تھا جسے پی ڈی ایم نے جا کے پاؤں پکڑا کہ صدر کو الیکشن سے روکو ورنہ ہمیں شکست آ جائے گی اگر 90 دن میں الیکشن ہوئے، مہنگائی کا سارا وزن ہم پر ہے۔ لیکن صدر نے ہر قسم کی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ آنے والے دن اہم ترین ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، آئندہ اس ہفتے آرمی ایکٹ بل اور نیب قوانین کی ترمیم کا سپریم کورٹ سے اہم فیصلہ آنے کی توقع ہے، جس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں جو الیکشن سے فرار اور ملک سے فرار کا راستہ بنا رہی ہیں، انہیں ملک میں آ کر گرفتار یا جیلوں میں جانا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔